دوسروں کی مشکلات میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کچھ اپنے کردار سے کچھ ایسا نہیں کرتے، ایسے میں پروردگار عالم ان سے وہ نعمتیں جو ان کو دی ہوتی ہیں وہ ضبط کر لیتا ہے، وہ ان سے کھینچ لیتا ہے، وہ ان سے لے لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 425 میں فرماتے ہیں، بندوں کی منفعت رسائی کے لیے اللہ کچھ بندگان خدا کو نعمتوں سے مخصوص کر لیتا ہے، لہٰذا جب تک وہ دیتے دلاتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں برقرار رکھتا ہے، اور جب ان نعمتوں کو روک لیتے ہیں تو اللہ ان سے چھین کر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی یہ دنیا ہے ہماری، اس میں بہت بے ایمانی ہے، ناانصافی ہے، عدل نہیں ہے، کسی کا حق کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی کسی سے چھیننے کے لیے تیار ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہو، بہتر سے بہتر ہو، دوسروں سے چھین لیا جائے، کسی کو کچھ نہ دیا جائے، اس قسم کا ایک نفسا نفسی کا عالم چاروں طرف ہے۔ لیکن پھر بھی یہ دنیا چل رہی ہے، پھر بھی یہ دنیا ایک نظام لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو کوئی انصاف ملے نہ ملے، دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا نظام ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جو اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ یہاں پر کچھ تو ایسا ہے، کوئی تو ایسا ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ بے شک اس پروردگار عالم کا ایک یہ نظام ہے، وہ اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتا ہے، جس میں خاص طور پر مولا امام علی علیہ السلام نے یہ فرمان بیان کیا اور اس کی طرف نشاندہی کی کہ کس طرح سے پروردگار اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، کسی بھی طرح سے چلتے رہیں، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے پروردگار عالم کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیتا ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے، منافع کے لیے، دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے مخصوص کر لیتا ہے اپنی نعمتوں کے لیے، وہ نعمتوں کی فراوانی کے لیے ایسے لوگوں کو مخصوص کر لیتا ہے اور ان کو نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ ان کو مخصوص کرتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے ان نعمتوں کے لیے، یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے کام آتے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک، چونکہ خدا نے ان کو منتخب کیا ہے، تو جب تک یہ لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، دوسرے کے نفع کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ کرتے ہیں پروردگار اتنا زیادہ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی مشکلات میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کچھ اپنے کردار سے کچھ ایسا نہیں کرتے، ایسے میں پروردگار عالم ان سے وہ نعمتیں جو ان کو دی ہوتی ہیں وہ ضبط کر لیتا ہے، وہ ان سے کھینچ لیتا ہے، وہ ان سے لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ممکن ہو سکے اپنے مال سے، اپنے اعمال سے کسی طرح سے دوسروں کی مدد کرتے رہیں، ان کے مشکلات کو دور کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، تاکہ پروردگار عالم ہمیں بھی ان لوگوں میں منتخب کر لے کہ جنہیں وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔